حضرت فخر جہاں دہلوی، اور یہ حضرت فخر جہاں دہلوی یہ معار شریف والوں کے پیر ہیں دلی میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں دلی میں جب حاضر ہوا تو میں ان کے مزار پہ گیا تو پتہ لکھا کیا وہاں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی۔ میں کہ ساڑھے پاکستان تھے حضرت مولانا نو پیر مندا ہی کوئی نہیں، وہ تو حضرت مولانا کا پیر سے کیا تعلق ہے؟ جو حضرت مولانا ہو وہ تو پیر نہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کبھی مولانا نہ ہو۔ اللہ خیر کرے سارے علم لدنی والے، اللہ ماشاءاللہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔ پر دیکھو نا، اگر میرے نبی دین پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے تو دین پڑھنے پڑھانے کو تم طریقت سمجھتے ہی نہیں۔ یہی تو حسن ہے سارے کا سارا، یہی تو وقار ہے۔ اللہ کرے اس طرح کے آستانے ہوں جہاں درس نظامی والوں کی دستاریں ہو رہی ہیں، یہاں حافظوں کی دستاریں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور اللہ نے انہیں کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کے سامنے جو شخص آتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ بندہ آ کے کھڑا ہوتا تو ہاتھ اٹھا دیتے، کہتے یا اللہ یہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ اور اب میرا سنی بھی دلیل سے مانتا ہے نا، اب اسے بھی دلیل دینی پڑتی ہے۔ اب میں دلیل دوں گا تو آپ مان جائیں گے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا نا تو حضرت شیخ فخر جہاں دہلوی فرماتے اے اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ دوسرا آتا تو کہتے اللہ بے روزگار ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ شہرت بڑی ہو گئی، جب کسی صالح آدمی کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو پریشانی لگ گئی کہ یہ مولانا پیر اگر مضبوط ہو گئے میری حکومت کے لیے خطرہ ہی نہ بن جائے۔ انہوں نے ایک چال چلی، طوائف تھی دلی کی، اس کو کچھ پیسے دیے، اسے کہا تو نے ایکٹنگ کرنی ہے اور اس بابے کو بدنام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ آ گئی تیار ہو کے، اور مخلوق آپ کو پتہ ہے بڑی فنکار ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تھوڑی باز آتے ہیں، وہ طوائف تھی، وہ تیار ہو کے آ گئی۔ حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا، ادھر بھی لوگ باتیں سنتے جا رہے ہیں اور رستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے سج کے سامنے آ کے کھڑی ہو، تیار ہے۔ سلام کے بعد گفتگو اس طرح اس نے شروع کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اب اس کا کیا حال ہے؟ کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں، کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں۔ جو کچے پکے تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں یہ کدھر ہوتے ہیں رات کو۔ تو فوراً کہنے لگی حضور معاف کرنا، اس وقت آنا مجبوری تھی، اور آج جب آئے تھے نا آپ میرے کوٹھے پہ تو کھوٹے سکے دے گئے، اندھیرا تھا، ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو حضور یہ کھوٹے سکے رکھ لیں، میں نے سودا لینا ہے۔ رب کریم اپنے بندوں کو بہت بڑا حوصلہ دیتا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، بہت بڑا ظرف ہوتا ہے ان لوگوں کا بڑا۔ اس نے جب اپنی پوری اداکاری کر لی تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اصلی سکے نکالے اور اس کی طرف بڑھا کے نا تو 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او میری بیٹی، کھوٹے سکے دے جا اور پتر اصلی والے لے جا، اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو پریشان نہ ہونا، آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہہ کے نا تو تیزی کے ساتھ حضرت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر گئے۔ چند منٹ وہ سکتے میں رہی، چند منٹ سکتے میں رہی اور پھر دوڑ کے آئی۔ حضرت ابھی جا رہے تھے، آگے سے آ کے نا تو پیروں میں بیٹھ گئی اور اس درد سے روئی کہ سخت دل لوگ بھی رو پڑے۔ کہنے لگی او بابا یہ بتا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس سندل اور کس کستوری سے تیرا وجود بنا ہے؟ میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بیٹی سمجھا ہی نہیں، بہن سمجھا ہی نہیں، سارا دلی مجھ پر گندی نظریں ڈالتا ہے، بابا
तू किस संदल का बना है, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और तूने मुझे लिथड़ी हुई को बेटी बना लिया है। और 3 दफा बेटी कह दिया है। ये लफ्ज कहे, नकाब उठाया और अपने चेहरे पे ओढ़ा, कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती है। अब तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, अपने मकान को मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक वहां से मोहम्मद अरबी के नाम की अदानें पड़ी जाएंगी। वो मेरे भाई, अगर इतना छोटा ज़र्फ रखोगे तो बहुत सारी दुनिया तो वैसे निकल जाएगी। थोड़ा हौसला, थोड़ा ज़रफ और थोड़ा ना जायका लेना सीखें। बस करें, अब कितनी देर तक हम सिर्फ सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ज़माना बीत गया ना बताते हुए कि एक हरफ पढ़े कुरान पाक का तो 10 नेकियां मिलती, तो पढ़ना किस दिन है? बोले। मैं एक बहुत बड़ी महफिल नात में गया तो वहाँ 15 उम्रे के टिकट थे। तवज्जो है मेरी बात? मैंने उनसे कहा ये जो तुमने कुरानदाजी की है ये जायज़ है पर हदीस में नहीं। हदीस में तो कंजुल उमाल में ये लफ्ज़ मिलते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए पहली सफ़ का सवाब कितना है, तुम कुरानदाजी करो। तो मैंने कहा वो किस दिन करनी है? बोलिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानदाजी करो। वो कब करनी है? वो कुरा कब डलेगा? ये तो हमने शुरू कर दिया। और अल्लाह ताला खैर करे, 1 उम्रे का टिकट, फिर 15 उम्रे के टिकट, फिर उसके बाद अब 80 भी शुरू हो गए। हमें कोई एतराज़ नहीं, पर राय है हमारी कि मेहरबानी करो कोई उम्रे के टिकट के लिए बेचारा बांध के ना बैठा रहे। जो आए हमारे बुजुर्गों के लिए आए, वो दीन के लिए आए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पे आए। ज़माना बीत गया हमें ये सुनते हुए कि दुरूद व सलाम पढ़ें तो एक पढ़ने पे अल्लाह 10 रहमतें फरमाता है। तो पढ़ना किस दिन है? शुरू कब करना है? थोड़े दिन पहले एक आस्थाने पे हाजिर था तो एक बुजुर्ग कह रहे थे निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अल्लाह अल्लाह बड़ी हो गई अब बाहर निकले। तो मैंने उनसे कहा हुजूर वो बताएं तो सही भला, कहाँ अल्लाह अल्लाह हो रही है? अब तो सियासत ही हो रही है। वो अल्लाह अल्लाह वाली जगह तो बताएं। वो तो दौर था जब अल्लाह अल्लाह होती थी। तो इकबाल ने कहा कि मैं खटकता हूँ दिले आलम में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह वल्लाहु वल्लाहु। ओ भाई अल्लाह अल्लाह करो, मुसल्ला आबाद करो। अब यकीन करो जब मुसल्ला आबाद होता है तो दिल भी आबाद होता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अगर दुनियादारों को, सेठों नवाबों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुखड़े अपने रब को बता, अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा। दाता गंज बख्श अली अजमेरी दाता साहब ने ना कश्फुल माजूम में लिखा है, फरमाते फ़कीर वो होता है जो अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा नहीं खोलता। फ़कीर वो होता है, हमारे यहाँ वैसे फ़कीर पाए जाते हैं बड़े ज़बरदस्त, बड़ी सोहनी आवाज़, बड़ी अच्छी नात, हैं भी फ़कीर। तो कहते हैं नहीं हो तू पूरा ही 40 देना है तो मैं तां ही आना है। और भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। तो दुनियादारों से मांगेगा? आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दुकान पे तेल लेने चले गए। ये भी देखो कितना बड़ा सूफी है और तेल लेने खुद चले गए। उनके मुरीद नहीं थे जो टिश्यू उठा लेते, उनके नहीं थे सारा कुछ हो सकता था। हजरत खुद गए सरसों का तेल लेना, दुकानदार से कहा तेल की बोतल भर दो, उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए। फरमाया मैं अहमद रजा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। मेहरबानी करो, इतना थोड़ा रेट, इतना थोड़ा रेट, तुम मुस्तफ़ा के नात खां हो, तुम्हें तो कोई करोड़ों भी दे तो वो भी थोड़े हैं, लेकिन तुम ठहर कहाँ जाते हो? 40,000 पे, 50,000 पे, इतना छोटा तुम्हारा लालच है। तुम्हें पता नहीं तुम मदीने वाले के नात खाओ, तुम्हें खबर ही नहीं तुम्हारा स्टेटस क्या है, और इतनी छोटी बात करते हो, यहाँ आके रुक जाते हो। आप यकीन करें मुझे खुद एक शख्स ने रिकॉर्डिंग सुनवाई, कहने लगा जी ਜਦੋਂ तक 40,000 ਹੋਵੇ ना मेरी गड्डी टुरदी नहीं। मैं कहूँ मैनू मिल लेंदे किसी जगह ते, मैं उन्होंने पूछा भी तेनों दिहाड़ी लाइए ना तो तेनों फिर पता लगी फैक्ट्री जाइए तो गड्डी टुरदी है कि नहीं टुरदी। वो मैं यहाँ मुल्तान शरीफ में एक जगह पे था तो नकीबे महफल ने सारा मजमा रुसवाई कर दिया। कहने लगे तुसी बड़े बदज़ौ को, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आंदे। कोई दफ़ा नहीं बर्दाश्त होता।
ہم سے بھی نہیں برداشت ہوتا، ہیں چھوٹے پر کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی کئی دفعہ پریشان کر دیتی، تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی، میں انہوں بٹھا ہی لیا، میں کہ میری گل سن کنے پیسے لے نہیں، کہندہ 5000، میں کہ جنہوں نے بست کرن دے مفت آئے نہیں سارے، اللہ رسول کے نام پہ آئے سارے، شرم کرو، یہ تو بیچارے پہلے آتے، دیکھیں نا میں آیا ہوں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، تو خوش قسمت نہیں بندہ جو کل بھی آیا تھا، صبح سے بھی آیا ہوا ہے، اس کا اجر زیادہ نہیں، خدا کا خوف کریں، آپ یہ سنجیدہ سٹیج ہے، جس کے مرضی ہم ہتھے دے دیں گے، فقیر اپنے اوپر کبھی سوال کا دروازہ کھولتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، اسے کیا لگے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال، وہ تو تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں، تو قناعت والے، داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، ایک شیخ احمد نام کے درویش تھے، انہوں نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ثوبان بن مالک سے فرمایا تھا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں، حضور میں تو غلام ہوں، آپ حکم کریں، تو نبی کریم نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا، سوال کرنا ہے تو اللہ والوں سے کرو، سیٹھوں نوابوں کی امیدیں رکھنا، آپ یقین کریں میلاد کی بزم میں بھی ان لوگوں کو سٹیج دے دیا جاتا ہے جو وضو بھی نہیں کر کے آتے، صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہیں، صرف اس لیے یہ معیار بنے گا اہل طریقت کا، اہل محبت کا، اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو شاد و آباد فرمائے۔ سنو بات، شیخ احمد نام کے درویش تھے، کہتے ساری زندگی ارادہ کر لیا کہ دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، ساری زندگی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں کسی نے الزام لگا دیا، ہمارے ہاں تحقیق نہیں نہ ہوتی، الزام لگتا ہے تو بس پراپوگنڈا ابھی بھی بڑا چلتا ہے، کسی نے الزام لگا دیا اور بادشاہ نے قید کر دیا، بادشاہ بھی بڑا نیک تھا پر الزام لگ گیا، ابو مسلم اس کا نام تھا، درود و سلام کا بڑا ذوق رکھتا تھا، تو الزام لگ گیا، بزرگ جیل میں ڈال دیے گئے، بادشاہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے میں سویا، تہجد کا وقت ہوا، داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسلم تو نے اللہ کے ایک دوست کو قید کر دیا، اسی وقت اٹھا، جیلر کو نہیں کہا، حضور علیہ السلام کا حکم تھا نا، فوراً اٹھا، جا کے خود جیل کا دروازہ کھولا، بابا جی سے معذرت کی، بزرگ جب جانے لگے تو آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں حکمران ہوں، ابو مسلم میرا نام ہے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، تو بزرگ کہنے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی نہیں تجھے سمجھ آئی، کہنے لگا جی کیا ہوا، فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے سوتے کو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ جا اس کا دروازہ کھول، وہ مجھے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی رہنے دیں گے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ سنیں بھائی، بات مکمل ہو گئی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی بات کو سمیٹوں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری نماز تہجد کی برکتیں جو تھیں وہ صوفیاء کے آستانوں پہ تھیں، یہاں سے اشراق کا درس بھی ملتا تھا، چاشت کا درس بھی ملتا تھا، اوابین کی بات بھی سننے کو ملتی تھی، نسبت والے لوگ ہی تو عبادت کرتے ہیں، بغیر نسبت والے پر تو عبادت بوجھ ہوتی ہے، اسے تو پڑھی نہیں جاتی، نسبت والا ہی تو یہ کام کرتا ہے، نسبت والے اگر آپ ہیں تو آپ عمل زیادہ کریں، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں، تو پھر ہماری تو تنہائیاں بھی پاک صاف ہونی چاہیے، ان کو تو دیکھتے ہی نہیں معاذ اللہ، ان کے خیال کے مطابق ہمیں تو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں تو تنہائی میں بھی سچی بولنا ہے، ہمیں تو نجی محفلوں میں بھی خیر کی بات ہی کرنا ہے، بھائی عمل بڑا ٹھنڈا بڑا میٹھا، ہمیں تقریر نہ کرنی پڑے، ہمارے بزرگوں کے تو عمل سے لوگ بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں، ان کے تو طور طریقوں سے لوگ مصلح بات کریں، اللہ زیادہ کریں، آپ یقین کریں 5 گھنٹے جو لوگ بیٹھ کے مسجد کے حجرے میں بحث کرتے ہیں، ان سے کہا جانا یہ تسبیح لے لو اور 100 بار درود شریف پڑھ دو اور 1 سپارہ قرآن پاک کا پڑھ دو، تو یہاں انہیں کام یاد آ جاتا ہے یا نیند آ جاتی ہے، اپنا ذوق بنائیں، اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ چلیں، آپ سلسلہ نقش بند کے آستانے پہ ہیں، یہاں تو لطائف ہوتے ہیں،
یہاں تو مراقبہ ہوتا ہے، یہاں تو اللہ اللہ ہوتی ہے، یہاں تو انسان گردن جھکاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کبھی جناب سلمان فارسی کے آستانے پہ ہوتا ہے، کبھی حضرت قاسم بن حسن کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جناب صدیق اکبر اسے کہہ رہے ہیں اب تو آ گئے ہے نا، اب میں تیری مدینے والے سے ملاقات کرا دوں گا۔ بھائی یہ تو خیر والی جگہ ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کی روایات کو توڑنا نہیں، اسے پکڑنا ہے، اسے تھامنا ہے۔ اور سنو، خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا میرے پیر کامل نہیں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا وہ کامل نہیں؟ کوئی شرعی قباحت ہے تو بتا۔ اس نے کہا جی نہیں، شرعی قباحت تو کوئی نہیں۔ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر، اگر تو مخلص ہوا نہ تو مخلص ہوا تو ہو سکتا ہے رب تیری برکت سے اسے کامل بنا دے، لیکن مہربانی کریں یہ جگہ جگہ جانا اور بحثیں کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا اور وسوسہ اندوزی کرنا یہ اہل حق کا طریقہ نہیں۔ اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، درد والی بنائیں، پیار والی بنائیں۔ اب تو موبائل میں قرآن مجید مل جاتا ہے، سفر کریں تو پھر بھی آپ کا سپارہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تسبیح جیب میں رکھیں، چھوڑے اگر کو کہتا ہے کہ تو نے تسبیح پکڑ لیا تو کہنے دیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلنا بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ اللہ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے طور طریقے آباد کریں، اپنا شجرہ جیب میں رکھیں، اور صبح فجر کے بعد جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں شجرہ پڑھوں گا تو ایک ایک بزرگ میری طرف توجہ کریں گے۔ بس اپنی روایات کے امین بنیں، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔